الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. صدق الله العظيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا۔ پچھلی آیتوں میں قرآن مجید کے اللہ عظمتوں کو بیان فرمایا، پورے عالم کے جن اور پورے عالم کے انسان دونوں مل کر اکٹھا ہی ہو جائیں، بیڑی چوٹی کا زور لگا لیں، دماغ لڑا لیں، سر کھپا لیں، کچھ بھی کر لیں، قرآن جیسے کلام کو لا نہیں سکتے، بنا نہیں سکتے، پڑھ کر سنا نہیں سکتے۔ یہ اللہ کا چیلنج ہے۔ اس زمانے سے لے کر رہتی دنیا تک یہ چیلنج قرآن مجید کے اندر موجود رہے گا۔ انسان بھی پڑھے گا، جن بھی پڑھے گا، اور دونوں اکٹھا ہونا ایک امر محال ہے۔ جن انسان سے دوستی نہیں کرتا اور جن انسان کو نظر بھی نہیں آتا، مگر چونکہ وہ مخلوق بھی ہے، اللہ نے اسے بھی پیدا کیا، ان کی بھی بہت ساری قوتیں اور طاقتیں جو انسان نہیں کر سکتا اور جن کرتا ہے، اور جو جن نہیں کر سکتا وہ انسان کر کر دکھا سکتا ہے۔ تو ان کی طاقتیں الگ ہوتی ہیں، ان کی طاقتیں الگ ہوتی ہیں۔ تو یہ دونوں اپنی اپنی طاقتوں کو جمع کر کے بھی اگر اللہ کے کلام جیسا ایک کلام، کم سے کم ایک سورہ، کم سے کم درجے میں ایک رکوع کی آیتیں، یا اس سے بھی کم درجے میں ایک آیت کریمہ یہ بنا کر پیش کرنے کی کوشش بھی کریں گے، قیامت آ جائے گی، مگر یہ لکھ کر اللہ کے دربار میں لوگوں کے سامنے پیش کر کے چیلنج کا جواب دے نہیں سکتے۔ آج تک زمانہ گزر گیا، کئی لوگوں نے آزمایا مگر ان سے بند نہیں پڑا۔ بڑے بڑے شعرا قرآن مجید کی آیتوں کی طرح لکھنے کی کوشش کی، مگر اس سے بھی زیادہ اور بھی زیادہ بلاغت کے ساتھ بولنے کی کوشش کرنے والے جہاں کر گھٹنے ٹیک دیے، مگر اللہ کے کلام کے اس چیلنج کو آج تک کوئی توڑ نہیں سکے اور اللہ کے کلام کا جواب لا نہیں سکے۔ اللہ بڑا پیارا کلام ہم لوگوں کو عطا فرمایا، جو کلام ہے کہ جسے کوئی بھی انسان نقل کر نہیں سکتا۔ یہ آکاش وانی اللہ اپنی خاص زبان کے اندر اس کلام کو نازل فرمایا۔ ترجمہ کرتے کرتے اصل میں اس کی جان کمزور پڑ جاتی ہے۔ اس کلام کو اس کی زبان کے اندر کوئی بندہ اگر سمجھنے کی کوشش کرے گا
تو اسے بڑا مزہ آ جائے گا اور ایسے محسوس کرے گا جیسے وہ اللہ سے بات کرتا ہے۔ مگر چونکہ ہم عجمی، ہم عربی زبان جاننے والے نہیں، تو اس کی وجہ سے اس کلام مجید کو اردو میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوئی اپنے محلی علاقائی زبان تیلگو میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی انگریزی، پورے عالم کے لیے اللہ کلام کو نازل کیا، تو اپنے اپنے زبان میں چونکہ سمجھنا ہے اور سمجھنے کی بندے کوشش کرتے ہیں، اس کا خلاصہ سمجھ میں آتا ہے، مگر اس کے اندر کی جو مٹھاس اور شیرینی وہ دوسرے زبانوں کے اندر آ نہیں سکتی۔ یہ جنت کی زبان ہے، جنت جتنی میٹھی ہے اور جنت کی زبان بھی اتنی میٹھی ہے۔ ایک ایک زبان کے اندر اللہ نے ایک نور رکھا ہے، ایک ایک سیب میں اس کے ایک نور رکھا ہے، ایک ایک پیش کے اندر اللہ نے اس کا ایک نور رکھا ہے۔ سچائی کے ساتھ کوئی بندہ خالی و ذہن ہو کر اللہ کے اس کلام سے ایک آیت بھی پڑھ کر خود کے سینے کے اوپر اگر پھونک لیتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ صبح سے شام تک اس کا دن چین سے گزر جاتا ہے، سکون سے گزر جاتا ہے کہ اللہ نے اس کلام کو تاثیر عطا فرمایا۔ اور اصل میں ہمارے دلوں کے اندر ابھی وہ تاثیر پیدا نہیں ہوئی، زبان پڑھ کر بھی ان آیات کریمہ کی جو بزرگی اور جو عظمت ہمارے دلوں تک نہیں پہنچنے کی وجہ سے پھر بھی ہم پریشان رہتے ہیں۔ اور نہ تو یہ پورے کلام کی بات کیا، اس کے اندر ایک آیت کرسی جسے پڑھ کر جو کوئی بندہ سو جاتا ہے، حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنا بڑا شیطان اسے ٹچ نہیں کر سکتا، رات گزر جاتی ہے۔ سیف لا کر میں بھی کوئی بندہ کسی بینک کے روپیہ رکھ کر اتنا مطمئن ہو نہیں سکتا جتنا کہ آیت الکرسی پڑھ کر ایک اللہ کا بندہ ایمان والا مسلمان اطمینان سے سو سکتا ہے۔ اتنی گارنٹی آیت کرسی کے بارے میں حدیثوں کے اندر ہم لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آیت الکرسی میں جب یہ طاقت ہے تو پورے کلام مجید کے اندر جو 6666 آیتوں کو اللہ نازل فرمایا، اس کے اندر کیا نہیں طاقت ہو۔ جس کو یہ آدمی قرضدار ہے، کوئی آیت کریمہ کو تجربہ کے ساتھ لوگوں نے جو بیان فرمایا اور وہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا کر دیتا ہے۔ اور کوئی آدمی خالی دل میں مبتلا ہے، دل پریشان رہتا ہے، اس آدمی کے لیے بھی اللہ نے اس کے اندر علاج رکھا ہے۔ کوئی لڑکی ایسی ہے جس کے رشتے نہیں آتے ہیں، اس کے لیے بھی بزرگان اسلام نے قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کے بارے میں بیان فرمایا۔ لڑکی صدق و دل سے اگر آیتوں کو پڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اچھے رشتے طے فرماتا ہے اور دھوکے میں نہیں پڑے۔ ظاہری چمک دمک میں پڑھنے سے، شیطان فریب میں مبتلا کرنے سے اللہ بچائے گا۔ صحیح رشتہ اس کے دل میں ڈال دے گا، گھر والوں کے دل میں ڈال دے گا، اور وہ رشتہ اللہ اپنے طرف سے منظور کرائے گا۔ اس کلام کے اندر اللہ وہ تاثیر رکھا ہے، اس لیے کہ ہم پہلے پڑھ کر آئے گے اہدنا الصراط المستقیم، میرا سیدھا راستہ چلا۔ اور جب کلام سے کوئی بندہ اللہ کی مدد چاہتا ہے تو پھر غلط راستے کو کیسے پڑھ سکتا ہے؟ سیدھا راستہ چلانے کا ایک کلام۔ اگر کوئی لڑکی سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے کوشش کرتی ہے اور قرآن کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگتی ہے، وہ غلط راستے پہ پڑھ نہیں سکتی، اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ اور اگر نفس کے نقطۂ نظر سے نفس اگر اسے دھوکہ نہیں دیتا ہے، اس کے اپنے دوست اسے دھوکہ دیتے ہیں، تو بھی اللہ اسے بچا دیتا ہے۔ اس کلام کے اندر اللہ وہ تاثیر رکھا، ایک ایک آیت کے اندر اللہ ہیرے اور جواہرات سے زیادہ قیمتی خزانوں کو چھپا کے رکھا، اور ایسا خزانہ اللہ نے ہم لوگوں کو عطا فرمایا۔ اللہ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی تعداد حیات توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ کلام مجید ہے کہ جسے فرشتوں نے سنا تو بڑے خوش ہوئے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو اللہ کلام دینے والا ہے۔ انہوں نے مبارکباد دی اور بڑے خوش ہو گئے۔ تو سورہ طٰہٰ کے تعلق سے آیا ہے، سورہ یاسین کے تعلق سے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سکرات کی تکلیف کو تک سورہ یاسین پڑھنے کی وجہ سے دور کر دیتا ہے۔ اتنا پاورفل کلام اللہ ہم لوگوں کو عطا فرمایا۔ مگر یہ ہے کہ اس کے تعلق سے ہم یقینی صرف عربی زبان جو سمجھتے ہیں، اور جیسے تیلگو زبان میں کتاب لکھی جاتی ہے، اسی طرح ایک آخرت ایک سبجیکٹ کی کتاب سمجھ کر بندہ اس اصل میں دل پر نہیں لیتا ہے۔ جیسے
10th کلاس کا ایک میتھمیٹکس کا ایک ٹیکسٹ بک ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ کتاب 10th کلاس کے تعلق کی کتاب ہے. 10th کامیاب ہو جانے کے بعد اب اس کتاب کی کوئی ضرورت ہی نہیں جاتی. انٹرمیڈیٹ میں سلیبس بدل جاتا ہے اور وہ کتابیں دوسری ہو جاتی ہیں. اور انٹرمیڈیٹ والے ڈگری والے کو 10th کلاس کے میتھمیٹکس سے کوئی سروکاری کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے. ایک کلام مجید ہے کہ جو مسجدوں کے اندر پڑھی جاتی ہے، بس وہاں تک تو بات ختم ہو جاتی ہے، اور کبھی کسی تقریب کے اندر پڑھی جاتی ہے، برکت حاصل کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، شیطان دور کرنے کے لیے، انتقال کے موقع پر، قبرستان کے موقع پر، ایصال ثواب کے موقع پر. ایک سلیبس ہم لوگوں نے بنا کے رکھ لیا. وہی تقریب کا تعلق ہمارے زندگیوں سے، روزمرہ واقعات سے، ہمارے حالات زندگی سے اور ہمارے نصب العین اور مقمع نظر سے. صبح سے لے کر اگلی صبح 24 گھنٹوں سے کلام مجید کا ہمارا کوئی تعلق نہیں، جس کی وجہ سے بندہ کلام مجید سے دور ہو گیا. جیسے کوئی بندہ کلام مجید سے دور ہوگا، آٹومیٹیکلی ان سیکنڈ ورڈ اللہ اس بندے سے دور ہو جائے گا. جو کوئی اللہ کے قریب جانا چاہے وہ اللہ کے کلام کے قریب آئے گا، اللہ اس کے قریب آئے گا. جو کوئی اس کے وائس کے قریب نہیں آئے گا. ایک آدمی پکارتا ہے اور بندہ کترا کے نکلتا ہے، وائس سے دور ہو جائے گا. اور قریب آئے گا، آواز سنائی دے گی اور پھر اسے سمجھنے کی کوشش کرے گا، آواز سمجھ جائے گا. اللہ بلاتا ہے اور بندہ اس بات کو سوچتا بھی نہیں، سننے کو تیار بھی، تو بندے کو بات اپنی زندگی میں سمجھ میں نہیں آئے. فرمایا کہ قرآن کو لے کر چلنے والوں کو اللہ آسمانوں کے بلندیوں کے اوپر اٹھا دیا. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. غلاموں کو اللہ قلم حفیظ بنا. زمانے کے اندر غلام کو کیا عزت کی، اور قرآن کا علم حاصل کرنے کی وجہ سے وہ شیوخ بن گئے، استاذ الاساتذہ بن گئے. کئی بزرگان نظام ایسے ہیں جو کسی کے غلام تھے، پھر لوگوں نے ان لوگوں کو آزاد کیا تو رجب چل کر بعد میں وہ شیخ تفسیر بنے، محدث بنے، بہت بڑے بڑے علماء بنے، بہت بڑے بڑے صوفیاء بنے. یہ اصل میں اللہ محنت کی وجہ سے، قرآن کی محبت کی وجہ سے انسانوں کو اس کی معرفت دے دیتا ہے. اللہ ہی دیکھتا کہ بندہ غلام ہے، بندہ آزاد ہے، کروڑپتی ہے، بچتی ہے. اللہ تعالیٰ دنیاوی اعتبار سے کسی کو بھی کوئی فیصلہ نہیں کرتا. محبت کی نسبت پر، محنت کی نسبت پر اللہ بندے کو اپنی قربت عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ اپنی دوستی عطا فرما دیتا ہے، اپنی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کلام کے قریب جو بندہ آتا ہے اللہ اسے آسمانوں کی بلندیوں کی عزت عطا کر دیتا ہے. بڑے ہم بھی آخری، اور جو بندہ اس کلام مجید سے دور ہو جاتا ہے. اب ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ اس کلام مجید سے ہمارا اپنے 24 گھنٹوں کا تعلق کتنا مستوار ہے، کتنا جڑاؤ جمع ہوا ہے. صبح سے لے کر اگلے صبح 24 گھنٹوں کے اندر ہم اس سے کتنے جڑے ہوئے ہیں. اس بات کی اگر ہم کوشش کریں گے، فکر کریں گے، سوچیں گے، ہمارا دل اندر سے ضرور گواہی دے گا کہ ہمارے 24 گھنٹوں کے اندر قرآن مجید کا اللہ ماشاء اللہ جو نماز پڑھتے ہیں کہ 5 وقت میں 5-10 منٹ کے علاوہ معاملات کے اندر قرآن مجید سے ہمارا کوئی تعلق، معاشرت میں نہیں، اخلاق میں نہیں، خدمت اور صنعت میں نہیں، تہذیب اور تمدن میں نہیں، کلچر میں نہیں. کون سی جگہ؟ فجر کی نماز میں، ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں 10-10 منٹ نکال لیں، 1 گھنٹے کا وقت. یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کام. اور جو کم سے کم 24 گھنٹوں کے اندر ہم 1 گھنٹہ نکال پاتے ہیں، اللہ چن لیا. ان نمازوں کی برکتوں کی وجہ سے اللہ نے ہم لوگوں کو یہاں پیشانی کے بعد پکڑ کر بٹھایا. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، کہ اللہ کی محبت ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم لوگوں کو اس کا کلام کو سننے سمجھنے کی نسبت پر اللہ جو ہم نے جمع کیا ہے. اس معاملے کے اندر ہم بے حد و حساب اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اس نسبت پر نمازیں پڑھنے کی وجہ سے، مسجد کو آباد کرنے کی فکر کی وجہ سے اللہ نے ہم لوگوں کو کلام مجید پڑھنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمایا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق ہمیں تعالیٰ نے حیات عطا فرما دے، اور مرنے سے پہلے اس کلام مجید کی جو عظمت ہے ہمارے دلوں کے اندر اتار دے. اس عظمت کو لے کر جائیں گے نا
میں تو پورے یقین کے ساتھ بولتا ہوں، خبر کے اندر ممکن نہیں آئیں گے نا تو اتنے بھیانک شکل سے آئیں گے کہ بندے کا پتا پانی ہو جائے گا، گردے نکل جائے گا، تو کوئی بڑے سے بڑا جن بھی وہ کیس نہیں کر سکے۔ انسان کیا پتی کا شوربا کیا، انسان چھاؤں کو دیکھ کر ڈرنے والا ممکن نکیل کو دیکھ کر کیا تاب لائے گا؟ جنات تاب نہیں لا سکتے تو انسان کیا تاب لائے گا؟ مگر ان لوگوں کی وحشت اور دہشت سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو یہ اللہ کا کلام پاک کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، یہ حجت کرے گا، یہ احتجاج کرے گا۔ یہ اس سے پیار کرتا تھا، ذرا نرمی سے اس سے سوال کرنا، پھر اللہ تعالیٰ کے حامی حجت کرے گا۔ جیسے رمضان کے اندر یہ حدیث ہمارے سامنے آئے، روزہ کی حجت کرے گا اور قرآن کی حجت کرے گا، اور اللہ اس کا کلام ہونے کی وجہ سے اس کے حجت کو، اس کے احتجاج اور اس کے اپنے جھگڑے کو اللہ قبول کر لے گا۔ اور جب تک اللہ قبول نہیں کرتا ہے برابر جھگڑے گا، اللہ اسے قبول کر لے، قبول کر لے، قبول کر لے، اور جب تک کہ اللہ قبول نہ کر لے ہوتا ہے کہ اس کلام سے محبت کرنا بھی ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ ہے۔ پڑھنے پہ کیا نہیں ملے گا، سننے پہ کیا نہیں ملے گا، سوچنے پہ کیا نہیں ملے گا، عمل کرنے پہ کیا نہیں ملے گا، اللہ ہی مل جائے گا۔ جو کلام ہے کہ اگر عمل ہی کر لیں گے تو اللہ مل جائے گا۔ اللہ سے اتنا قریب کرنے کا ایک کلام جو اللہ ہم لوگوں کو عطا فرما دیا۔ گھر میں عورتوں کو بھی سمجھاتے رہے کم سے کم درجے میں روزانہ، اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تو قرآن مجید کے صرف 3 آیتوں کو پڑھ لیں، 3 آیت۔ کتنا ٹائم لگے گا؟ 5 منٹ لگے گا۔ ایک چھوٹا سا پارا اٹھا لیں، ہلکا سا رکھا ہوا ہے، قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں اور پھر وضو بنا لیں، بس اللہ کا کلام ایک محبت کے ساتھ سینے کو لگا کر تو 3 آیتیں اگر روزانہ پڑھیں، یہ ادا اگر اللہ کو آ گئی تو ہمارا گھر جنت نما اللہ بنا دے، گھر کے اندر کا شیطان نکل جائے گا۔ 3 آیتیں پڑھو، کل کو ہو سکتا کہ پورا پارا پڑھنے کی اللہ توفیق دے دے۔ اور اگر عربی زبان میں پڑھ نہیں سکتی تو استادی کو لگا کر عربی زبان میں اپنی زندگی کے اندر کلام مجید کو پڑھنے کی ضرور کوشش کریں۔ پہلے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اٹکتے پڑھنا پڑتا ہے، 3-4 آیتیں پڑھنے میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، اور اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی روانی سے پڑھتا ہے اس کے لیے اگر ایک ثواب ہے، اٹکتے پڑھنے والے کو 2 ثواب، اس لیے وہ محنت جو کر رہا ہے اور وہ اپنی جو کوشش کو جاری رکھا ہے، اٹکتے پڑھنے کی وجہ سے اسے تکلیف ہوگی، دقت ہوگی، وہ اپنے آپ کے اندر ایک گرانی بوجھ محسوس کرے گا، نیچے کرے گا، سامنے جائے گا، پیچھے آئے گا، 2 ثواب ہے۔ کوئی بے علمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں کہ میں حافظ صاحب کی طرح پڑھ نہیں پا رہا ہوں۔ حافظ صاحب نے محنت کی اس لیے وہ روانی سے پڑھتے ہیں، ہم بھی محنت کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن پر محنت کرنے والے کی محنت کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ چلو اتنی تیزی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم 1 پارہ 1 گھنٹے میں تو پڑھ سکیں گے، اور بعد میں چل کر پڑھتے آدھا گھنٹہ ہو جائے گا ٹھیک، تو کم سے کم روزانہ 3 آیتیں اگر ہم پڑھیں گے تو ان آیتوں کی برکت کی وجہ سے گھر کے حالات بھی درست ہوں گے، رحمت کے فرشتے بھی آئے۔ ذرا دھیمی آواز کے اندر پڑھیں، مطالعہ نہ کریں، پڑھنا ایک الگ ہوتا ہے، آنکھوں سے مطالعہ کرنا الگ ہوتا ہے، تو ذرا آہستہ آواز سے اگر پڑھیں گے نا بچے متاثر ہوں گے، رحمت کے فرشتے آئیں گے، گھر کے اندر اگر جن ہے باہر آ جائے گا، شیطان ہے ہمارا کام نہیں سمجھ کر نکل جائے گا۔ تو یہ ذرا تھوڑی دھیمی آواز سے اگر پڑھیں تو بڑا مزہ آئے گا اور اس کے اندر محبتیں پیدا ہوں گی۔ کلام کا تاثیر کلام پڑھنے والے کے گھروں کے اندر یقین کو اللہ نے اپنی زندگی میں دیکھ لے گا۔ اس لیے اگر ہماری گھر کی عورتیں قرآن مجید اگر پڑھ نہیں سکتی اور اگر تیلگو میں ہی پڑھتی ہیں تو تیلگو میں عربی زبان کے واشن میں اگر پڑھ لیتی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ صحیح طریقہ نہیں، کام چل جاتا ہے۔ جیسے فطر کی نماز کے اندر دعائیں قنوت پڑھے بغیر ربنا آتنا پڑھتے کب تک پڑھتے رہے؟ اتحیات پڑھنا نہیں آتا، یا اللہ کب تک کرتے رہے؟ نماز تو سیکھنا ہے، اتحیات کی جگہ اتحیات پڑھنا، درود پڑھنے کی جگہ درود پڑھ لو، اب درود پڑھنے نہیں آتا تو کوئی دوسری دعا پڑھ لیتے ہیں، دعائیں قنوت پڑھنے نہیں آتا تو دوسری دعا پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن کو قرآن کی زبان کے اندر پڑھنا یہ ہماری شان ہے، قرآن کو قرآن کی زبان میں پڑھنا یہ ہماری شان ہے۔
اور قرآن کو عربی زبان میں پڑھے بغیر اسے پڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے تیلگو میں پڑھ لینا ایک سیکنڈری تاکہ نابا نہ ہوتا ہے۔ اگر کسی بھی دوسری زبان کے اندر پڑھتے ہیں چلو چلے لگاؤ، اس کے اندر جیم ادا نہیں ہوگا، عین ادا نہیں ہوگا، ہا ادا نہیں ہوگا، کتنے حروف ہیں جو غلط ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر زیادہ نہیں ہوگا، وہ جاری کا رہے گا تو جاری پڑھتے ہیں، جاری کل کتاب لا رہی ہوتی پڑھے، جاری کل کتاب نہیں پڑھ سکتے، جاری کل کتاب لا رہی ہوتی ہو جائے گا۔ اسی طرح غیر ادا نہیں ہوگا، کئی بھی موضوع بھی پڑھیں گے، غیر بھی موضوع بھی پڑھ نہیں سکیں گے۔ حتیٰ کہ عادت ہو جانے والی لڑکیوں کو میں نے دیکھا کہ وہ نہ خا ادا کر سکتی نہ غیر ادا کر سکتی ہے، اور باقی مخارج تو چھوڑیے، ہا وغیرہ کی بات تو بڑی بات ہوتی ہے، کم سے کم کے اندر جو غیر ہے، جو غیر ادا کرنی ہوتی ہے، وہ تیلگو میں غیر نہ ہونے کی وجہ سے کا ادا کریں گی، خا نہ ہونے کی وجہ سے کھا ادا کریں گی، چھوٹی کاٹ میں جائے تو کھا ہوتی تیلگو کے اندر وہ ادا کریں گی۔ اور اس سے قرآن کے اندر جو مزہ ملنا، اور مزے کی بات تو چھوڑ دیجیے، کم سے کم جو ثواب ملنا وہ نہیں ملنے والا۔ خا پڑھنے پر اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن کا حرف پڑھیں گے لکل حرف عشر حسنہ، ایک ایک حرف کے لیے 10 نیکیاں ملیں گی۔ اب یہاں اللہ ہوتا ہے قال الذین، کم سے کم قا نہیں بول سکے ہیں، قال الذین تو عام طور پر پڑھتے ہیں، یہ بھی غلط مخرج کے اعتبار سے غلط ہے، مگر ادائیگی غلط ہے، مگر اس کی جگہ قال الذین کا معنی تو بنتا ہے۔ اور جن کو تیلگو کے اندر پڑھنے کی عادت ہوگی، جو لڑکیاں لڑکے تیلگو میں پڑھتے ہیں، خا بولنا ایک مخرج ہے جو علماء جانتے ہیں، قاری جانتے ہیں، وہ بھی چھوڑو، قال الذین کفروا جو پڑھ لیتے ہیں، یہ قال الذین کا خا بھی جن بندوں سے، جن بندیوں سے، جن لڑکیوں سے، جن ماں اور بہنوں سے، جن بھائیوں سے ادا نہیں ہوتا ہے، قال الذین پڑھے، قال الذین پڑھے، یہ اور بھی ظلم، قال الذین، قال الذین، قال الذین، اس کا کوئی معنی نہیں۔ قا پڑھیں گے ثواب ملے گا، خا پڑھیں گے کم سے کم ایکسیپشن ملے گا، کا پڑھیں گے تو اس سے گناہ ہوگا۔ اور جب تک کہ یہ بات کو نہ سیکھے، جب تک ایکسیپشن مل سکتی ہے، سیکھنے کی کوشش کرے، اور باقاعدہ طور پر اس پر جتنا ہم لوگ کیا رکھیں گے اللہ پڑھا کر ضرور دے دے گا۔ کسی چھوٹے سے لڑکی کو جو جہاں پڑھ کر آئی مکاتب وغیرہ کے 100-200 روپئے دے کر اس کی ٹوٹی پکڑ کر منت سماجت کر کر بٹھا لیتے ہیں، وہ پڑھاتی ہے، اور جتنا روپیہ ہم انسٹیٹیوشن پہ لگائیں گے قرآن پڑھنے اور سیکھنے کے لیے، انشاءاللہ اللہ اس روپیے کو ضرور دگنا تگنا چوگنا 10 گنا بڑھا کر انشاءاللہ واپس کر دے گا۔ پڑھانے والوں کی سکیورٹی ہے، آج کل پڑھانے والے نہیں ملتے جو صحیح معنوں میں امانت سمجھ کر گھروں کے اندر آ کر صحیح ڈھنگ سے پڑھانے والوں کی آج کمی ہو گئی ہے۔ اس معاشرے کے اندر سب ملتا ہے، مگر قرآن پڑھنے والا پڑھانے والا نہیں ملتا ہے، اللہ کہاں سے ملے گا؟ ہمارے گلیوں کے اندر، ہمارے ماحول محلے کے اندر یہ قرآن پڑھانے والا نہیں ملتا، اللہ کہاں سے مل جائے گا؟ اس بات کی ہم کوشش کرنی کہ ہمارے ہر گھر کے اندر ہمارا ہر بچہ، ہماری ہر بچی بالغ ہونے سے پہلے قرآن ختم کر لے۔ سب سے پہلے ذہن کی بات، چلو اردو پڑھنا نہیں آیا یہ کوئی کوشچن نہیں، چلو باقی تمام باتیں تیلگو میں کرو، اگر قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن کو تو عربی زبان میں پڑھو۔ بڑے بوڑھے ہو کر بھی لوگوں نے قرآن مجید کو پڑھا، عربی زبان کے اندر پڑھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس کی عظمت کو سمجھ کر پڑھنے کی، اور جو پڑھنا نہیں جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کے طرف فائل فرما کر قرآن کو پڑھنے کے تعلق سے فکر کے اندر مبتلا فرمائے، اور ان کو فکر پیدا فرما دے۔ اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ جینے کی اور قرآن کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔